بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چین نے پاکستان کو ایک دو ٹوک الفاظ میں پاکستان کے ساتھ مایوسی کا اظہار کر دیا ہے حکومت پاکستان سے اور موجودہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس سے، اور بڑے دو ٹوک انداز میں کیا ہے۔ چونکہ یہ ایک صحافتی فورم کے اوپر اس مایوسی کا اظہار کیا گیا تھا تو لہٰذا بڑے نپے تلے انداز میں کیا گیا تھا، اور اس کو اگر ہم اس کا جو تھا جوہر نکالیں اس خطاب کا جس میں یہ اظہار کیا گیا، تو پھر یہی سمجھ آتی ہے کہ سخت مایوس ہے چائنا سی پیک کے حوالے سے، اور اس کو بڑے سیریس کنسرنز ہیں پاکستان جو اڈے دے رہا ہے امریکہ کو اس حوالے سے، اور پاکستان کا جو اثر و رسوخ یا پاکستان کے اوپر جو اثر و رسوخ جو امریکہ کا بڑھ رہا ہے اس حوالے سے۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی میں آپ سے گزارش کروں گا۔ لیکن فی الوقت یہ ہوا ہے کہ جو 100 سالہ تقریبات ہو رہی ہیں، چین کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کو برسر اقتدار آئے ہوئے یا چین کا انقلاب آئے ہوئے، خصوصاً جو 40 سال ہیں اس پر جس طرح انہوں نے چین نے اپنے جو ترقیاتی پروگرام تھا منصوبہ 40 سالہ جس پر اس پر عمل کر کے چین اس وقت دنیا کے بڑی بڑی اکانومیز کے لیے تھریٹ بنا ہوا ہے، سپر پاور امریکہ کے لیے تھریٹ بنا ہوا ہے، تو اس کو ہم ذرا اپریشیٹ کر رہے تھے۔ 9 پولیٹیکل پارٹیز نے جو چین کے صدر ہیں ان کے نام خط میں ان کو تنہیتی جو ہوتا ہے نا پیغام خیر سگالی کے جذبات کا اظہار بھی کیا، اور ایک آن لائن جو تھی وہ ایک سیمینار ٹائپ کا ایک مسئلہ تھا پاک چین جو پاک چائنا سینٹر جو ہے وہاں پر سید سجاد حیدر جو ہیں وہ اس کے سربراہ پاک چائنا انسٹیٹیوٹ، اس کا نام ہے پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ۔ تو اس میں مشاہد حسین سید صاحب بھی تھے، اور اس میں جناب ثانیہ نشتر صاحبہ بھی تھیں، پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر بھی تھے، سینیٹر انوار الحق کاکڑ بھی تھے، اور سینیٹر محمد قاسم رونجیو اور سینیٹر مشتاق احمد، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ کیا نام ہے جی ان کا، نونگ رونگ، یہ پاکستان میں جو سفیر ہیں، نام چائنا والوں کی اسی طرح کی ہوتے ہیں، نونگ رونگ، تو اب اس کی پرونانسیشن چائنا میں پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، تو ہم تو اپنی زبان میں یہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے اب آ جائیں جو پوائنٹ جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی کہ اب جو کمیونسٹ پارٹی ہے چائنا کی، وہ اس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہم نے ان کے ساتھ اپنے روابط بڑھانے ہیں، اور ان کو تعلقات کو ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اثر نو، یعنی بلکہ پہلے اس طرح نہیں ہوا، اس طرح کر کے ان کی پالیسی یہ نہیں تھی، ان کی پالیسی ٹوورڈز پاکستان کی اسٹیٹ کی طرف تھی۔ اسٹیٹ بولے تو پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تھی، تو وہ اب کہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ سوچا ہے، یعنی جو چین کی کمیونسٹ پارٹی ہے جو برسر اقتدار پارٹی ہے، 1 پارٹی رول سسٹم ہے وہاں پر، اس کا یہ کہنا ہے کہ جی کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جو تعاون کرنا ہے، جو دستے تعاون بڑھانا ہے، جو تعلقات بنانے ہیں، اب پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بنانے ہیں۔ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز مین دوسرے الفاظ میں کہ یہ حکومت اور ریاست جو ہے اس کے ساتھ تو چلے جیسے بھی تھے معاملات، تو بیسیکلی وہ کیوں بڑھانے کی بات کر رہے ہیں کہ مایوسی ہوئی ان کو، اور مایوسی کیوں ہوئی کہ سی پیک آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آتا، ماں سوائے آصم باجوہ صاحب کے جو ہے نا وہ 30 لاکھ کی پجارو لینڈ کروزر، اور پھر ان کے جو دن دگنی رات چکنی جو ترقی کی، اور پھر اس طرح کے سنگین اعتراضات کے بعد اور سنگین الزامات کے بعد بھی جو ہے وہ سی پیک اتھارٹی کی چیئرمینی جو ہے وہ ان تک محدود ہے کہ پاکستان کی بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ان پر اعتراض اٹھا رہی ہیں کہ ایک سرکاری ملازم کس طرح یہ اربوں خربوں روپے کے مالک بن گئے، 99 کمپنیوں کس طرح مالک بن گئے، اور ان کو سی پیک دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، سی پیک اتھارٹی کا سربراہ بنانا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جناب وہ میرا مطلب ہے لسی بنانی آتی ہے، ہوتا ہے نا ہاتھ صحیح مار دینے، رڑکا صحیح لاندے نے۔ تو بہرحال وہ یہ سارے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے غالباً چین کے نے جو یہ فیصلہ کیا اس وجہ سے کیا ہوگا۔ ماضی پہ کیا بات کرنی، ماضی میں تو یہ تھا کہ جی کہ ادھر پاکستان میں سیلاب آیا ہوتا تھا، اور جین کی پینٹ پہن کے جو ہمارے ہیں اپنا صدر مملکت اس وقت کے آصف علی زرداری صاحب، وہ وہاں پر پہنچے ہوتے تھے، تو ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ یار کہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، تو پھر وہ کہتے تھے کہ یار کہ میں کل کی سرخی کے لیے کام نہیں کر رہا، میں پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے کام کر رہا ہوں۔ پھر وہ جو منصوبے پھر بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ کوئی سی پیک نام کی کوئی چیز بن رہی ہے، اور پھر انہوں نے
اپنے دوروں کے بعد یہ حالیہ پارلیمنٹ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس میں ایک خطاب کرتے ہوئے ایک انکشاف کیا تھا کہ مجھے چین والوں نے اتنے ارب روپے دیے تھے ایک سڑک بنانے کے لیے، اور وہ کیانی صاحب جو تھے وہ بڑے پیسے لے گئے تھے، تو اس کے اوپر بھی بڑا شور پڑا تھا۔ پوائنٹ اس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہی ہیں جنہوں نے آج تک چین کے ساتھ جو ہیں وہ معاملات آگے بڑھائے ہیں۔ بھٹو صاحب وہ بندے تھے جنہوں نے چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی بنیاد رکھی تھی، اور کیا کہتے ہیں اس وقت امریکہ کی اس وقت ہی پاکستان کے اوپر بڑی چڑھائی تھی، اور جو تھے عمران خان صاحب کے فیورٹ جنرل ایوب صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، تو وہ بھٹو صاحب کہتے تھے کہ جناب آپ کو نہیں پتا یہ فیوچر ہے، اس طرف چلیں، یہ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی لیڈروں کا ویژن۔ ایوب خان صاحب تو وہ پھر ان کو بعد میں وہ فرینڈز آر ناٹ ماسٹرز لکھنی پڑی کتاب، امریکہ نے جو ان کے ساتھ پھر دغا بازی کی، تو یہ دغا بازی جو ہے امریکہ کے ساتھ، میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ 65 کی جنگ میں انڈیا کے ساتھ ہمارا اسلحہ کیوں استعمال کیا، یہ والا کام آپ نے کیوں کر دیا، قطر کی جنگ میں بحری بیڑا آ رہا ہے، راستے میں ہے، چھالا مارتے پھرو، نچتے پھرو۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ویژن ہوتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا۔ پھر زرداری صاحب کے بعد بھٹو صاحب نے، پھر بےنظیر بھٹو کا ویژن کہاں پہ لے کے جائیں گے آپ، جس نے وہ جو کوریا کے ساتھ جو تھی وہ ڈیل کی تھی، سینٹریفیوج اور تو وہ میزائل ٹیکنالوجی۔ تو بہرحال یہ باتیں ذرا سینسٹیو ہیں، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کارنامہ ہوتا ہے۔ تو زرداری صاحب کے کام کو آگے بڑھایا نواز شریف صاحب نے، اور بڑی تیزی سے بڑھایا، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ حکومت آئی تھی تو یہ خیر مذاق لگتا ہے، یہ بات کہنے میں بڑی آسان لگتی ہے کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، تو جناب وہ لوڈ شیڈنگ جو کم ہوئی تھی وہ یہ سی پیک کی ہی مہربانیاں تھیں۔ تو ہم نے سی پیک کے اوپر وہ میرا مطلب ہے باجوہ صاحب کو اٹھایا الحمدللہ، تو وہ پھڈا یہی تھا۔ وہ تب بھی کسی دل جلے نے بات یہ والی کہی تھی کہ پاناما کے پیچھے جس کو سی پیک نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو نواز شریف صاحب تھے وہ سی پیک اتھارٹی یا جو بھی اتھارٹی تو نہیں بنی ہوئی تھی، لیکن وہ جو بھی منصوبہ تھا اس کو انہوں نے سول کمانڈ کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ احسن اقبال صاحب اس کو چلا رہے تھے، اور احسن اقبال صاحب وہ 2020 والا جو پچھلا دور ہے، وہ گوادر شوادر کے ان کی پرانی تصویریں نکال کے دیکھیں تو یہ پولیٹیکل قیادت کے جناب، یہ گوادر بھی تو ایک پولیٹیکل قیادت کا دیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے وہ جو پھڈا تھا وہ یہی تھا، وہ کہتے تھے کہ جی کیا ادھر، وہ کہتے تھے نہیں یہ نہیں میں دینا، تو پھر وہ احسن اقبال صاحب جو تھے وہ زیادہ پیارے ہوئے، یا آپ کہہ لیں کہ سول بالادستی جو تھی وہ نواز شریف صاحب کو لے ڈوبی۔ ایک کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، کچھ دل جلے جو قسم کے لوگ ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو پھر عمران خان صاحب آ گئے، پھر سی پیک جو ہے وہ پھر ہم نے مطلب اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہو گیا، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سخت انزائٹی میں ہیں چین والے، وہ اب ببانگے دہل کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت نے سی پیک برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہی اپنے تعلقات جو ہیں وہ اب بنانے ہیں، کھڑے کرنے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، تو پھر یہ پائن یہ کچھ سوچنے کا مقام ہے حضور اعلیٰ۔ اور سوچنا کیا ہے کہ جو سوچ ذہن میں آتی ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، وہ زبان سے باہر نکلے گی تو پھڑے جائیں گے، سب پھڑے جائیں گے۔ تو پھڑے جانے سے بہتر ہے کہ ذرا تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ چلا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چین ہے وہ اس کو بڑی سخت تشویش ہے کہ یار کہ یہ تو سائیاں کتے ودائیاں کتے کڑکڑ کتے تھے انڈے کتے، ہمارے ساتھ تھا سی پیک کا معاملہ، اب یہ جناب امریکہ کو پھر ایک بار اڈے دے رہے ہیں۔ اڈے تو بڑی مشکل سے واگزار کرائے گئے تھے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ پریز مشرف صاحب نے وہ چپ کر کے دے دیے تھے اڈے۔ اب بھی پاکستان، اور یہ خبر جو ہے وہ خود چائنا نے لیک کی ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ تھوڑی سی وہ چین کو چائنا نے لیک کی تھی، امریکہ نے لیک کی ہے، اور امریکہ کو بنیادی طور پر یہ لگتا ہے کہ پاکستان شاید جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا ہے کہ ادھر بھی معاملہ سیدھے رکھ رہا ہے ادھر بھی سیدھے رکھ رہا ہے۔ تو وہ ان کا مطمع نظر یہ ہو سکتا ہے کہ پائن ایک پاسے آؤ، یا چین وال جاؤ یا ساڑھے وال آؤ۔ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے ہمیشہ یوں کر کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ آپ مطلب جو تھے ہمارے پرویز مشرف صاحب کا دور دیکھ لیں، ضیاء الحق صاحب کا دور دیکھ لیں، یہ جب بھی اس طرح کے دور آتے ہیں پاکستان میں تو پاکستان کا قبلہ بالکل واشنگٹن کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے یہ آ کے پھر سارے نا وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو چونکہ عمران خان صاحب کی شکل میں ایک پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان میں موجود ہے، لیکن یہ کام ان سے ہو نہیں رہا، پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا، یہ ہو نہیں رہا۔
اچھے طریقے سے وہ ٹیکل نہیں کر پا رہے تو وہ بھید کھل رہے ہیں، بھرم کھل رہے ہیں. تو پھر چین نے امریکہ نے یہ خود خبر لیک کر دی کہ یہ ہم سے اڈوں کی بات ہو رہی ہے اور یہ شرائط اپنی رکھ رہے ہیں کہ نہیں کہ وہ اس دفعہ جو اڈے ہیں وہ ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا، ان کو یہ قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سیدھی طرح انکار کریں، ہمارے پاس دوسرا راستہ بھی ہے. تو ہم پوری طرح اقرار بھی نہیں کر رہے اور پوری طرح انکار بھی نہیں کر رہے. اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں اور یہ پاکستان، یہ ہمیشہ سینسٹیو ایشو ہی رہے ہیں پاکستان میں، اور اس طرح کے ایشوز کے اوپر بڑے سارے معاملات گڑبڑ بھی ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ پاکستان سے گیا ہی کب تھا. 1000 کا بندہ قریب آج بھی ان کے جو ہیں وہ سفارت خانے میں لوگ موجود ہیں، اور 1000 افراد پر مشتمل یعنی انفرادی قوت پر مشتمل سفارت خانہ نہ ہو گیا کہ چھوٹا جا کیمپ ہو گیا. تو اتنا بڑا سفارت خانہ پاکستان میں اور کوئی بھی نہیں ہے، اور امریکہ کا اس سے بڑا سفارت خانہ دنیا کے اور کسی ملک میں بھی نہیں ہے جتنا بڑا سفارت خانہ اس کا پاکستان میں ہے. اور 1000 بندہ ڈپیوٹیڈ ہے، اور یہ 1000 بندہ CIA کا ہی ہے یار. اور کن کا ہونا ہے؟ گنڈیریاں تو نہیں بیچ رہے نا آگے، کنے کے وزیر ٹھپ 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 لا کے دے رہے ہیں، کتنے کے یہاں پہ ان کے کام چل رہے ہیں. تو یہ بڑی سینسٹیو باتیں ہیں، ان پر بات کریں گے تو پھر امریکہ بھی مارتا ہے، ادھر والے بھی مارتے ہیں، ادھر والے بھی مارتے ہیں، اور صحافیوں کا برا حال ہو جاتا ہے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ چیزیں گڑبڑ ہیں حضور، اور امریکہ بھی ایک طرح سے اعتبار نہیں کر رہا اور چین بھی ایک طرح سے اعتبار نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہی جائیں گے، ان کے ساتھ ہی معاملات کریں گے. تو اب یہ پاکستان کی ریاست اور ریاستی مشینری یہ دیکھ لے، اب فیصلہ دے انہوں نہیں کر رہے ہیں، غریبان کون پوچھتا ساڑھے کو. تو چین کو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ کتنی اوقات ہے اس کا بھی پتہ ہوگا، لیکن پھر بھی چین کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے بیسکلی عوام کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے CPEC وہ بچا سکیں یا بچ جائے. ادروائز عمران خان صاحب جو ہیں، یہ جو موجودہ حکومت ہے عمران خان صاحب نے، انہوں نے جا کے جناب وہ مطلب نیلا سوٹ پا کے کہ وہ لگ رہا تھا کہ جناب کہ اس نے بیعت کر لی ہے ٹرمپ نے اور پورے کے پورے پینٹاگون نے عمران خان صاحب کے ہاتھ پہ. اس طرح کی بات جب ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے کچھ ہوتا ہے. جب آپ کو یاد ہوگا وہ فوٹیج آپ نکال کے دیکھیں، ایوب خان صاحب کو جب وہ تھے نا جان ایف کینڈی، انہوں نے جب استقبال کیا تھا ایوب خان صاحب کا، تو وہ جو جہاز کو سیڑھیاں لگی تھی وہ سیڑھیاں دوڑ کے چڑھ کے اوپر انہوں نے آدھے راستے میں جا کے لپک کے مصافحہ کیا تھا جنرل ایوب صاحب کو. جنرل ایوب خان صاحب کی شکل نہیں سی چنگی لگ دی انہوں نے، ان کو پاکستان چاہیے تھا، پاکستان کے ساتھ ان کے مفادات جڑے ہوئے تھے. تو اتنی سی بات ہوتی ہے، آپ کے سامنے وہ 2 زانو اگر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں کہ آپ سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، ٹرمپ اور پورے کا پوری پینٹاگون کہہ رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جناب وہ آپ کو بنا رہے ہیں، ماموں بنا رہے ہیں، اور ان کو اصل میں پاکستان کی سرزمین اور پاکستان جو ہے وہ چاہیے. تو پاکستان نے کن شرائط پہ یہ والی باتیں کرنی ہیں؟ چین کے ایفز، چین کی دوستی کے ایفز، CPEC کے ایفز، یا کسی اور کا معاملہ؟ بہرحال فیصلہ ظاہر ہے کہ نہ عوام کا تو یہاں پہ کچھ نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا کچھ نہیں ہے. فیصلے ہم نہیں کرتے، نہ ہمارے منتخب نمائندے کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں تو وہ ان کو پولے پڑتے ہیں. تو یہ فیصلہ پاکستان کی ریاست نہیں کرنا ہے. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.